آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ دھوکہ بھی دیتے ہیں اور بڑی سکون کی نیند بھی سوتے ہیں۔ وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ بولتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ وہ سیلفیز بھی لیتے ہیں، آپ کے ساتھ بنائی گئی تصویروں کو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مستقبل کے خواب بھی بنتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پھر بھی وہ دو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، سیم ٹائم وہ کسی اور سے بھی چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ملاقاتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے کہ دھوکے باز لوگ کس انداز سے سوچتے ہیں، وہ کیا سوچ کر اس طرح کے کردار ادا کرتے ہیں اور کون سی چیزیں ان کو اس چیز پر مجبور کرتی ہیں۔ باہر سے دیکھ کر آپ کو یہ سب بے معنی سا لگتا ہے، لیکن دل کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں دو کردار ادا کر رہا ہے، وہ خود کو دو حصوں میں کیسے تقسیم کر سکتا ہے۔ اصل میں یہ کوئی اچانک ہونے والا عمل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مکمل ذہنی نظام ہے، ایک خاموش کھیل جو انسان اپنے دماغ کے اندر ہی کھیلتا رہتا ہے۔ یہ خیالات سے شروع ہوتا ہے اور عمل تک جا پہنچتا ہے، اور جب بھی آپ اس کھیل کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ خود کو قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ مسئلہ آپ میں نہیں تھا، کیونکہ دھوکہ کبھی بھی آپ کی کمی کی نشانی نہیں ہوتا، بلکہ دھوکہ دینے والے کی کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ ذرا پیچھے چلتے ہیں کہ دھوکہ ایک لمحے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے خیالات سے، یعنی کہ وہ مجھے سمجھتا ہی نہیں، یہ رشتہ تو اب ختم ہی ہو چکا ہے، اس رشتے میں کسی قسم کا کچھ سکون نہیں رہا، میں نے اس کو بہت کچھ دیا ہے اور اب مجھے بھی بہت کچھ چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اکثر دھوکہ دینے والا شخص دماغ میں سوچتا ہے اور پھر ان پہ ایک وقت آنے پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان باتوں میں کچھ نہ کچھ سچائی بھی ہو، لیکن فرق کہاں آتا ہے کہ ان مسائل کا ایک شخص تو سامنا کرتا ہے اور دوسرا فرار چاہتا ہے۔ فرار ہونے والا خود کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتا ہے، جس میں ایک حصہ یا ایک کردار تو ایک اچھا انسان بننے کا عمل کرتا ہے، لیکن دوسری طرف دوسرا حصہ تمام حدیں پار کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب انسان کی سوچ اور عمل میں مطابقت نہیں ہوتی تو دماغ بے چین ہو جاتا ہے، اور نفسیات کی ٹرم میں سے کیگنیٹو ڈیزوننس کہتے ہیں، یعنی میں جیسا سمجھتا ہوں یا جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے یا ایک سا نہیں ہے۔ مضبوط انسان تو اپنے عمل کو اپنی سوچ کے مطابق کر ہی لیتا ہے، لیکن دھوکے باز یا کمزور انسان کہانی ہی بدل لیتا ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے، سب ایسا ہی کرتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یار مجھے بھی تو خوش رہنے کا حق حاصل ہے۔ اور اس مقام پر دھوکے باز انسان اپنے ضمیر کو خاموش کروا دیتا ہے اور اپنے اصولوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے غلط کام کو بھی صحیح ثابت کر سکے یا محسوس کر سکے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ درست ہے۔ وہ پھر یہیں سے آہستہ آہستہ تمام حدیں ختم ہونے لگتی۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ زیادہ دھوکہ دیتے ہیں؟ ہر وہ شخص جس کے پاس زیادہ موقع ہو وہ دھوکہ نہیں دیتا، ہر وہ شخص جس کے رشتے میں مسئلہ ہو وہ بھی دھوکہ نہیں دیتا۔ فرق اندر ہوتا ہے، کچھ لوگ حد سے زیادہ چمٹے رہتے ہیں اور کچھ لوگ قربت سے ڈرتے ہیں۔ دونوں ہی حالات میں دل الجھا رہتا ہے، وہ چاہتے بھی ہیں اور بھاگتے بھی ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں وہ ایک عجیب سا حال نکالتے ہیں کہ میں یہ رشتہ بھی برقرار رکھوں گا اور ایک اور رستہ بھی کھلا رکھوں گا، اور لیکن یہ حل نہیں ہوتا بلکہ خود سے فرار کی ایک راہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی شخصیت بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہیں پر دماغ کی انٹری ہوتی ہے اور دماغ بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ نیا تعلق، خفیہ باتیں، یہ سب چیزیں انسان کو عارضی خوشی دیتے ہیں، انسان خود کو دوبارہ زندہ محسوس کرتا ہے، لیکن یہ فریب سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کبھی اس در سے گزرے ہوں تو شاید آپ نے بھی سوچا ہو کہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتا تھا اور مجھے دھوکہ بھی دیتا تھا، لیکن کیسے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حصوں میں بانٹ دیتا تھا۔ ایک وہ حصہ جہاں وہ سچا، باوفا، محبت کرنے والا انسان ہے، تو دوسرا حصہ جہاں سب کچھ اندھیرے میں چھپا ہوا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ دونوں حصے کبھی نہ ملیں، جھوٹ بولتا ہے، باتیں چھپاتا ہے اور بہانے بناتا ہے، اور خود کو یقین دلاتا ہے کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے اور میں نے اچھی طرح سب سنبھالا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ خود ہی بکھر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہانیاں گڑھتا ہے کہ میں مجبور تھا، مجھے مجبور کیا گیا، یہ سب وقتی تھا، اس میں کسی قسم کے جذبات نہیں تھے، اور یہ سب کچھ اس کے ذہن کا دفاعی نظام ہے۔ دھوکہ دینے والے بھی سبھی ایک سے نہیں ہوتے، کچھ عادتاً ایسا کرتے ہیں تو کچھ حالات کے دباؤ میں، کچھ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ سیدھے طریقے سے کہہ نہیں پاتے یا بول نہیں پاتے، اور کچھ قربت سے ڈر کر سب کچھ خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ لیکن ان سب میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ سب سچ کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں۔ آج کے دور میں دھوکہ صرف چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتا ہے، صرف ایک لائک، صرف ایک میسج یا صرف ایک مذاق سے، اور پھر وہی چیز آہستہ آہستہ تمام حدیں پار کر دیتی ہے۔ ایک سادہ اصول یاد رکھیے کہ اگر آپ اسے چھپا رہے ہیں تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے، اور جب سچ سامنے آتا ہے تو کہانیاں بدل جاتی ہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا،
یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی یا تم نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ یہ سب خود کو بچانے کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ مضبوط لوگ اپنی غلطی مان کر خود کو بدلتے ہیں اور رشتہ بچا لیتے ہیں، اور کچھ وہی کہانی کسی نئے انسان سے دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ بات بالکل سادہ اور آسان ہے کہ دھوکہ دینے والا انسان کوئی راز نہیں، وہ ایک ایسا انسان ہے جو خود سے سچ نہیں بول پاتا۔ اگر آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے تو ایک بات یاد رکھیں، دھوکہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ کافی نہیں تھے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ سچے نہیں تھے۔ آپ اس انسان کے مستحق ہیں جو آپ کے نہ ہونے پر بھی آپ کا احترام کرے، نہ کہ وہ جو آپ کے ہونے پر بھی آپ کو کھو دے۔